کیوں سیدنا علی المرتضیٰ نے جب جب امت مسلمہ کی راہ میں اور دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے، امت مسلمہ سے بغاوت کرتے ہوئے جب جب مشکلات آئیں، سیدنا علی المرتضیٰ ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند، ایک بلند و بالا درخت پہاڑ کی مانند اس کے سامنے ڈٹے رہے، حضور کی امت کو بچاتے رہے اور تمام مصائب اور آلام کا عظیم الشان انداز میں مقابلہ کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اس لیے کہا علی ہزارے میں۔ حاضرین گرامی، یہ ایک تفسیر ہے اس سورت کی۔ آئیے اب اس کی دوسری تفسیر طویل ہے، زمانہ مستقبل بھی طویل ہے۔ سب سے چھوٹی کھڑکی زمانہ حال کی ہے۔ انسان جب آنکھ جھپکتا ہے تو بس جھپکنے سے پہلے کی بات ماضی ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ جو کہا اب یہ ماضی ہو گیا، اور اب جو آنا ہے وہ مستقبل ہے، باقی ہر شے ماضی ہے۔ یہ اس میں عجائب ہے۔ پھر اس زمانے نے کائنات کو بڑے عجائب دکھائے ہیں۔ اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے سلاطین، بڑے بادشاہ، اپنے دور میں فرعون، نمرود اور قارون جیسے لوگ بھی، بڑے بڑے محلات سجانے والے ہوئے، مگر یہ زمانہ عجیب کڑی شے ہے۔ جب ان پہ گزرا تو آج وہ کھنڈرات ہے، آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے، آج ان کا کوئی شمار نہیں ہے، آج ان کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ وہ قصہ پارینہ بن گئے ہیں، وہ قصہ وہ ایک داستان بن گئے ہیں۔ ان کو داستان کس نے بنایا؟ ان کو داستان اس زمانے کے گزرنے نے بنایا۔ یہ عجیب شے ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس عجیب شے کی قسم کھاتا ہے کہ میں نے یہ زمانہ ایک ایسی عجیب شے پیدا فرمائی ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو حاضرین گرامی، جب وہ زمانے کی قسم کھاتا ہے پھر وہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب اس پہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب اس نے انسان کا خسارے کا ذکر کیا تو وہ صیغہ نکرہ کا ہے، یعنی وہ عمومی خسارہ ہے، ان جنرل خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انسان کی اس خاص اہلیت کا خسارہ، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ انسان کی عمر کا خسارہ، یہ نہیں فرمایا انسان کے مال کا خسارہ، یہ نہیں فرمایا کہ انسان کی اقدار کا خسارہ، دین کا خسارہ، نہیں، فرمایا ان جنرل کاملاً انسان خسارے میں۔ جب نکرہ کا صیغہ یہاں استعمال کیا تو فرمایا ان الانسان، یعنی انسان اور اس کے متعلق ہر شے خسارے میں ہے، جس کا شعور بھی رہتا ہے، جس کی شناخت بھی رہتی ہے، جس کی کئی ہوئی باتیں بھی رہتی ہیں، جس کا وجود رہتا ہے وہ باقی ہے، جس کا وجود اور جس کی باتیں ختم ہو جائیں وہ فانی ہے۔ تو حاضرین گرامی، جو ہم کہتے ہیں وہ درست ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ جو جو زمانہ گزرے گا یہ کائنات اور انسان فنا ہو جائے گا، کیونکہ انسان خسارے میں ہے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت نے ایک تفریق فرما دی جو ہم نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کائنات میں بسنے والا ہر شخص فانی ہے، مگر اس کو میں بقا دے سکتا ہوں جو ایمان لے آئے، جو عمل صالح کرے، جو حق بات کے لیے ڈٹ جائے اور پھر اس حق بات کے نتیجے میں کوئی اگر صبر اور صبر کے پہاڑوں سے گزر جائے تو اسے بقا بھی دیتا۔ تو سمجھ کیا آئی کہ کائنات کا ہر شخص فانی ہے، اس کو باقی کر دیتا ہے جو اپنے اندر یہ چار ورچیوز، یہ چار اجزاء جمع کر لیتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے اندر ایمان کا جز بھی کامل کر لیتا ہے، داخل کر لیتا ہے، اس کے اندر اعمال صالحہ بھی داخل ہو جاتے ہیں، اس کی ذات میں حق بات کے لیے کھڑا ہونا، جرأت اور ڈٹے رہنا بھی جمع ہو جاتا ہے، اور پھر زمانے کے اندر جتنی مشکلات بھی آ جائیں وہ صبر سے کام لیتا ہے، صبر کا دامن کبھی لبریز نہیں ہونے دیتا۔ یہ چار چیزیں جن میں جمع ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کو باقی کر دیتا ہے۔ پھر زمانہ جتنا گزرتا رہے وہ اس مرد حق کو کبھی فنا نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے آج ہر شخص، ہر بادشاہ، ہر بڑا تخت پر بیٹھنے والا فنا ہو گیا، مگر کیا ہے
رہنے پر گزاری اور جنہوں نے پوری زندگی پھر صبر کرتے اور مصائب و آلام پر صبر کرتے گزار دی، جن میں یہ 4 اجزاء جمع ہو گئے، اللہ رب العزت نے ان کو فنا کے دائرے سے اٹھا کر بقا کے دائرے میں داخل کر دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خواجہ اجمیر محی الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ 900 سال گزرنے کے باوجود بھی خواجہ ہند ہر کسی کے زبان پر کیوں ہے؟ ہزارہ افراد کا تانتا ان کے دربار پر کیوں بنا رہتا ہے؟ کیونکہ خدا نے ان کو فنا کے دائرے سے نکال کر بقا کے دائرے میں داخل کیا۔ والذین آمنوا کے دائرے میں تو داخل ہو جاؤ، اور والذین آمنوا کا دائرہ یہ ہے کہ اپنی جان، گھر بار، مال اسباب، اولاد اور ماں باپ سے زیادہ ہر شخص مصطفیٰ سے پیار کرے، اور پھر اس کی زبان پر صحابہ کرام کی طرح یہ جملہ لایا کرے کہ فدا کا ابا و امی یا رسول اللہ، کہ میرے مصطفیٰ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں قربان ہوں، میری اولاد قربان ہو، میرے گھر بار قربان ہو۔ جب زبان اور دل کا حال ایک ہو جائے گا کہ زبانی دل سے اور زبانی جسم سے یہی ایک بات نکلے گی، فدا کا ابا یا امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر خدا کہے گا والذین آمنوا کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ پھر اس ایمان کے بعد اگلا درجہ اعمال صالحہ ہے کہ جب اعمال صالحہ میں اتنی ترقی کر لیتے ہو کہ کوئی عمل اپنی رضا سے نہیں کرتے، اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرتے، خدا اور مصطفیٰ کی خاطر کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اعمال صالحہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول تصور ہوتے ہیں۔ اور اعمال صالحہ فقط نماز روزہ نہیں ہے، اعمال صالحہ حضور کی امت کی خیر خواہی بھی ہے، حضور کی امت کے کمزوروں کا سہارا بننا بھی ہے، حضور کی امت کے غریبوں اور مفلسوں کی بھوک دور کرنا بھی ہے، حضور کی امت اور غریبوں سے پیار کرنا بھی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دین ہی غریب امت کا سہارا بننا ہے۔ کیا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اے اس شخص کو تو دیکھو کہ جس نے میرا پورا دین جھٹلا دیا۔ کیوں مولا اس نے کیا کیا؟ اس نے یتیم کو اپنے در سے بھوکا لوٹا دیا۔ اللہ رب العزت ایک یتیم کو اور بے سہارا کی مدد نہ کرنے کو پورا دین جھٹلانا قرار دے رہا ہے۔ تو اس کے میز و سٹینڈرڈز بھی دیکھیں اور اپنے سٹینڈرڈز بھی دیکھیں کہ ہم نے دین کیا بنا دیا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے فتووں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑتے پھرتے ہیں کہ دین کے سائز پر بات کرتے ہیں، کبھی داڑھی کے سائز پر بات کرتے ہیں، پونچے اونچے ہونے چاہیے یا نیچے ہونے چاہیے، ان میں دین سمجھتے ہیں، ٹوپی کون سی پہننی چاہیے اس میں دین سمجھتے ہیں، نوافل میں دین سمجھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دین کس کو قرار دیتا ہے کہ آپس میں مت لڑو، میری غریب اور شکستہ حال مخلوق کا سہارا بن جاؤ، ان کے لیے مددگار ہو جاؤ، ان سے پیار کرو، ان کے لیے متحد رہو، ان کا سہارا بنو، کمزوروں کا سہارا بنو، بھوکوں کا سہارا بنو، مفلسوں کا سہارا۔ یہ ہے کہ ہزاروں سال بیت گئے، 1000 سال، 1200 سال بیت گئے، اللہ نے ان کا نام ختم نہیں ہونے دیا۔ اتنا اپنی اولاد ماں باپ کو یاد نہیں کرتی جتنا زیادہ ان ہستیوں کو اون کرتی ہے۔ ان میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو خدا نے اولاد نہیں دی، مگر امت مسلمہ کے 1.5 ارب لوگوں میں سے آپ مجھے بتائیں کس کے دل میں یہ حسرت نہیں بلتی کہ کاش امام اعظم ابو حنیفہ میرے باپ ہوتے۔ اللہ نے یہ ان کی بقا کی منزل ہے۔ کون اس کائنات میں ہے کہ جس کی نسبت 1.5 ارب مسلمان یہ حسرت رکھے؟ کوئی نہیں رکھتا۔ یہ وہ بقا کی منزل ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہو، وہ ان ہستیوں کو غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اسی طرح اون کرتا ہے اور اس سے زیادہ اون کرتا ہے جس طرح اپنے آباء و اجداد کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ بقا کی منزل ہے جسے ان لوگوں نے پایا، جسے ان لوگوں نے حاصل کیا۔ حاضرین گرامی، یہ منزل فنا اور بقا کی ہے جسے اللہ رب العزت
فنا سے کوئی سفر طے کرنا چاہے تو بقا تک لے جاتا ہے. اب اگر کسی نے سفر طے نہ کیا ہو, اس کا ارادہ نہ کیا. تیسرا تفسیر اسی صورت کی, اللہ رب العزت, اس کو میں انگلش میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے باقی سامعین دیگر کمیونٹی سے داخل ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ اس صورت کو سمجھ سکیں. Dear audience, respectable audience, today the topic which I have been selected, I have been speaking on in Urdu, that is Surah Al-Asr. This is a beautiful surah about which a lot of Aimma, Sulaha, Mufassirin of Quran, they have spoken about. And a beautiful narration from Imam Abdullah, Sheikh Hazrat Abdullah bin Hashem radiyallahu ta'ala, he narrated that there were two companions of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They understood the importance of Surah Al-Asr, and they would never get apart after a meeting that they would have learned anything else. I mean, this surah would become sufficient for their whole of life. That much secrets and messages Allah Almighty has gathered in this one beautiful surah, Surah Al-Asr. So in this surah, Allah Almighty has swear by the time. He swears by the time. When he says Wal Asr, he says I swear by the time. So this word Wal Asr has been interpreted by so many Mufassirin of Quran in different times. There is one very popular and beautiful interpretation by Imam Haqqi Rahmatullah alayhi in his Tafsir Ruhul Bayan, in which he narrates and says that when Allah Almighty swear by the time, so the time Allah Almighty means is the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he says, I swear by the time in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was there. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I swear by the time that innal insana lafi khusr, that human being is in complete loss. And then Imam Qushayri rahmatullah alayhi, another mufassir, Sufi and from Sufi ulama, he says that companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they gathered in hudur of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked, Ya Rasulullah, we understand in this surah Allah Almighty has swear by the time of yours. But what he means when he says, Innal insana lafi khusr, who is meant by al-khusr? Sayyidina Rasulullah says, when he says, Illa allazina amanu, he means Abu Bakr. When he says, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, he means Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. When he says وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, he means Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. When he says وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, he means Sayyidina Ali Murtada radiyallahu ta'ala. Why Abu Jahl is in loss? Because he found Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his time. He saw him doing a lot of miracles. He saw him breaking the moon into two pieces. He saw him, the plants and trees and stones were reciting his kalima in front of him. He saw different things, doing worship and different things, getting into sajda and prostrating in front of him. He saw him from his eyes of the body, but he never believed in him. Allah Almighty didn't bless him with the belief of Islam. So he was in a total loss. He found Rasulullah, but he was in a total loss. Why Abu Bakr is not in loss? He said, Illa allazina amanu, that whosoever is Abu Jahl, he is in loss. Whosoever is a follower of Abu Bakr, he is not in loss. Whosoever is a follower of Sayyidina Umar, he is not in loss. Whosoever is a follower of Usman ibn Affan, he is not in loss. Whosoever is a follower of Ali ibn Abi Talib, he is not in the loss. Why? Abu Bakr was the one. He didn't heard Rasulullah from his mouth. Every single act of his life was worship. That was considered Amal Salihah. So he's in loss. Usman ibn Affan, he spent all of his money for Islam. And then, not just the money, when his
life was demanded just to protect the streets of Medina, to be showered in blood. He gave his life in. So this is Islam. When Allah says, see my Usman, who is giving his life to protect Medina from the showers of blood. And what about those people who are shedding blood in the name of Islam? What about those people? What about their religion who take people's life in the name of Islam? Who killing people in the name of Islam? Blasting themselves in streets and markets in the name of Islam. This is not Islam. Islam was what it was preached by Sayyidina Usman ibn Affan, that you give your life to protect others' life. You give your life just to protect the streets of the city and Medina from showering in the blood. This was Islam, and Allah said, he is not in the loss because he was the one to give his life to protect others' lives. And then he says, Ali ibn Abi Talib, he was not in loss. Why? Because Ali ibn Abi Talib was the one who faced a lot of troubles, lot of difficulties, Masaib. He faced a lot of troubles in his life, from his own people, from abroad, from cities. But he was the one who stood strong, like a solid, like a granite. He stood like that, and he faced and he did sabr. So he was not in loss. Allah says that he was not in the loss. He is the one who is now speaking about mishaps and speaks about their own troubles. That someone killed our people, so now we are in the market to kill others. Someone came to our houses and take the lives of our parents. Now would you go and take the lives of others? No, this is the message of Islam. Islam says no. See Ali ibn Abi Talib, who is not in the loss. See, he gave the life, a lot of life of his own people. Even he was saying that the way his life of his sons would be taken. But he was so polite with the people. He was never revengeful because he was not in loss. He was still kind. He was kind enough to treat people like he treats his own friends. Because he understood the beautiful secret of sabr. That sabr would take him out of the life of loss and take him there to Allah Almighty and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dear audience, as Islam speaks, Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu, once he was sitting in hudur of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he asked, "O my beloved Prophet, I love you more than my house, my wealth, my children and everyone." Rasulullah said, "But not more than my own life." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "O Umar, you would never find your iman completed until and unless you love me more than your own life too." Sayyidina Umar bin Khattab said, "O my Prophet, Lord is witness on my feeling. From now on, I love you more than my own life too." So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that now you would find your iman completed. So dear audience, the definition of iman is this. When he says, Quran says, "Illa allazina amanu," that if you want to come out of the loss, love my Prophet, bring iman on my Prophet, have iman on my Prophet. So the definition of iman is that love Prophet more than your wealth, more than your children, more than your parents, more than your own life, and speak from the tongue of your heart that Sidaka Aba ya Ummi ya Rasulullah, oh my Prophet, I love you more than my parents, I love you more than my children, I love you more than my wealth, house, and even on my own life, oh my Prophet. So when your true feeling would become and reach to this level, Allah would say you have completed your iman. So if you want to come out of iman, come out from loss and gain the level of baqa, the eternal life, the permanent life, and coming out of the temporary life, you have to love Prophet in that manner. And then Amal Salihah, helping the not educated people by the education, feeding the hungry people without any discrimination and without the interest of your own importance and popularity. Just helping them for the sake of Allah and His Prophet. This would become the good deeds, inshallah. And the third one is وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. Don't be confused.
If you find any cause right, stand by with it. If you find your own leader wrong, say no to his cause. Be rightful, be truthful, and stand by whatever you feel this is right and go against whatever you feel this is wrong. Be clear, not be confused ever. This is what Tawasaw bil Haqq. And then when you stand by with the right cause, whatever the hard times come to you, so have sabr, have patience and sabr in your personality. So when these four important virtues would be gathered in your personality, Allah will take you out from the lossful life and take you towards the fruitful life, where the loss would not be anywhere near you. Only the fruit, blessing of Allah Almighty would be around you. And the last thing, dear audience, as I have mentioned, Allah Almighty would never swear by any less value thing. Whenever He swears by things in Quran, He always swears by things which have greater value, good value. The way He swears by the city of Makkah, because in city of Makkah there is house of God. It has an importance. That's why God, Allah Almighty, swears by the city of Makkah. And then Allah Almighty swears by many after this word. He says, Innal insana lafi khusr. That total humanity is in loss. So dear audience, a very interesting question. Listen it carefully. That when Allah swears by the time, and then He says people are in loss. So time has no value without people. Time has no value without people. Because time is only determined when it passes on the people. And people Allah Almighty is speaking about, He says they are in loss. So how the time would be valuable if it is passing on a lostful people? If it is passing on the lost people, how the time would be valuable? This is very important. So dear audience, it means that He is not relating the time with the people who are in loss. My companion's time. Then the best time is of those who have met my companion. Then the best time is of those who met those people who met my companion. So this is proven that time gains importance through those people who live in that time. Time is same. But what made that time best? The companions of Rasulullah made that time. They were like us. They were of flesh and bone. Then what is so hard on us? Why we cannot accomplish this journey? Why we cannot achieve the nearness of Allah Almighty? Why we cannot get near to Allah, and why we cannot achieve the level of these four virtues? حاضرین کرام، میں بات ختم کرتا ہوں. پیغام ہے یہ ساری عظیم الشان ہستیاں جنہیں ان چار خصلتوں کو اپنے اندر جمع کر کے باقی ہو گئے، اگر یہ لوگ یہ سفر طے کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہماری طرح گوشت اور ہڈی کے بنے ہوئے تھے. تو پھر ہمیں کیا ہے؟ ہم خدا کا قرب کیوں پانے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم یہ چار عظیم خصلتیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، پھر اعمال صالحہ یعنی حضور کے لیے جینا، حضور کے لیے مرنا، اور اس کے بعد حق کی خاطر ڈٹے رہنا اور اس کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، یہ چار اجزاء ہم اپنے اندر آج کیوں جمع نہیں کر سکتے؟ اگر آج ہم یہ اجزاء اپنے اندر جمع کر لیں تو اللہ رب العزت نے جیسے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو فنا سے نکال کر باقی کر دیا تھا، خدا آج بھی ہماروں کو باقی کرے گا اگر اس سفر پر آنے گامزن ہو جائے. تو کبھی دیر نہیں ہوتی، جب انسان ارادہ کر لے اس کے لیے وہیں سے صبح کا آغاز ہوتا ہے. تو کیوں نہ آج ہم اپنی صبح کا آغاز آج سے کریں. یہی طریق منہاج القرآن کا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا پیغام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کے محبت کریں، حضور کی امت کے لیے جیے مرے، یعنی اس کی خدمت کریں، آپس میں نہ لڑیں، حضور کی امت کی خاطر کمزوروں کی، مفلسوں کے حال کی بہتری کے لیے جیے، اور پھر حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں، کنفیوژن نہ رکھیں، خاموشی نہ رکھیں. اور چوتھا عمل کہ اللہ رب العزت کی راہ پر چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں ان پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے تو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے. اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو. جو باتیں ہم نے کی ہیں عمر بھر ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اللہ رب العزت دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اچھی کرے. السلام وما علینا
تعالیٰ